لی الارض، بنا دی گئی ہے میرے لیے زمین مسجد اور طاہر، یعنی اگر زمین خشک ہے، پاک صاف ہے، وقت آ گیا نماز کا، پڑھ لیجئے، مسجد نہیں ہے پڑھ لیجئے، زمین پاک اور صاف ہے، گندی نہیں ہے، پاک ہے، خشک ہے، آپ آرام سے نماز پڑھ لیجئے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین مسجد بنا دی گئی، زمین طاہر بنا دی گئی نماز کے لیے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصائص عطا ہوئے ان میں سے خصوصیت یہ بھی تھی۔ بہرحال تو بات یہاں سے چلی تھی اور عرض کر رہا تھا کہ اسی طرح قرآن مجید و فرقان حمید حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ حافظ صاحب کیوں پڑھ رہے ہیں آپ نے جی حافظ صاحب سے پوچھا آپ کیوں پڑھ رہے ہیں قرآن شریف، اس طرح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ان کا حضور نے اسی طرح پڑھا تھا۔ دو حافظ بیٹھے ہوئے دور کر رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، پھر وہ سنا رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں۔ حافظ صاحب اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ان کا یہ حضور نے اسی طرح سے کیا تھا، حضور جبرائیل سناتے تھے اور حضور سنتے تھے، پھر حضور سناتے تھے اور جبرائیل سنتے تھے، یہ دور ہوتا تھا۔ تو سبحان اللہ، یعنی جہاں دیکھیے ذکر الہی بھی ہو رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اور حضور کا اس سے تعلق ہے قرآن سے۔ فقط یہی نہیں ہے کہ ایک بات جو میں نے شروع میں کہی کہ فقط یہی بات نہیں ہے کہ قرآن فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے، یہ تو ہے، لیکن قرآن پڑھنے والا امتی قرآن جہاں پڑھتا ہے مدینہ شریف میں بھی سنا جاتا ہے۔ حضور باخبر ہوتے ہیں میرا امتی قرآن پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن تو حضور پر اترانا، تو حضور سے بڑا خاص تعلق ہے، اور حضور قرآن کی تلاوت کو پسند فرماتے تھے، تلاوت قرآن کو پسند فرماتے تھے، اور نعت شریف کی سننے کو بھی پسند فرماتے تھے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کے سننے کے لیے حضور صحابہ میں سے 7 تھے صحابہ جن کو قراء مدینہ کہتے تھے، اور فقہاء مدینہ میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت کعب رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے۔ ان کو قرآن حفظ تھا تو حضور بلاتے تھے، آؤ بیٹھو مجھ کو قرآن سناؤ، تو وہ ادب سے عرض کرتے تھے وعلیک انزل، حضوری تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں کیا آپ کے سامنے پڑھوں؟ کہا احب ان اسمع منک، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے سنوں۔ یہ ترغیب دلا رہے ہیں حضور، پڑھو۔ اس کا مطلب یہ کہ میں قرآن کے سننے کو پسند کرتا ہوں، اور اسی طرح میں درود شریف جو ہے وہ حضور تک پہنچتا ہے براہ راست، تو درود کو حضور پسند فرماتے ہیں، قرآن کو حضور پسند فرماتے ہیں۔ احب ان اسمع منک، اور جب صحابہ پڑھتے تھے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے آنکھیں بند کر کے پڑھے جا رہے ہیں، حضور کو سنا رہے ہیں، تو پھر وہ دیکھتے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم عیناہ تذرفان، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ قرآن مجید اللہ کے کلام کو سن کر اللہ کے محبوب روتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا مقدس، کتنا پاکیزہ کلام ہے کہ رسول اللہ جس کو سننا پسند فرماتے تھے، جس کو خود پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، اور جس کے سننے پر روتے بھی تھے۔ اور رات کو حضور جب نماز میں قیام فرماتے تھے تو اس کی تلاوت کرتے جاتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جو آیات عذاب ہوتی تھی ان پر اللہ کے محبوب روتے تھے، اور جو آیات رحمت ہوتی تھی ان کے لیے پھر دعا، امت کے لیے بھی دعا فرماتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کو حضور پسند فرماتے تھے اور سننے کو بھی پسند فرماتے تھے۔ تو اب اگر قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں تو قاری صاحب جو تلاوت کر رہے ہیں وہ تو سنت رسول ادا کر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں کس کام کا؟ نہیں، آپ نے تو بہت بڑا کام کر لیا،
قاری صاحب نے پڑھنے کی سنت ادا کی اور آپ نے سننے کی سنت ادا کی، سنی نے سننے کی سنت ادا کی اور قاری صاحب نے سنانے کی ادا کی۔ تو قاری صاحب نے سنایا تو سنت رسول اللہ ادا ہو گئی، اور آپ نے سنا تو جس طرح حضور جبرائیل سے سنتے تھے آپ سن رہے ہیں تو آپ نے بھی سنت ادا کر دی۔ تو اس لیے یہ کہنا سب قرآن شریف سننے میں میری سمجھ میں تو آتا ہی نہیں ہے، تو اب سننے میں کیا فائدہ؟ نہیں، فائدہ تو ہے، سنت ادا ہو رہی ہے، سنت ادا ہو رہی ہے۔ صحابہ سنتے تھے، جبرائیل حضور سے سنتے تھے، حضور جبرائیل سے سنتے تھے، تو آپ دو سنتیں ادا کر رہے ہیں، ایک سنت تو رسول اللہ کی ادا کر رہے ہیں، دوسری سنت جبرائیل کی ادا کر رہے ہیں۔ سننے والا تو سننے والا یہ نہ خیال کرے کہ میں تراویح میں جاتا ہوں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، تراویح سنتا ہوں، بھائی کیا کچھ نہیں، تو سنت ادا ہو رہی ہے، آپ کو سنت کا ثواب مل رہا ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں ثواب مل رہا ہے، سنت کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر سننے والا بیٹھا ہوا سن رہا ہے تو بھی ثواب سنت کا مل رہا ہے، اگر سننے والا کھڑے ہو کر سن رہا ہے تو بھی سنت کا ثواب مل رہا ہے، تو پھر ڈبل ہو گئی۔ ایک تو کھڑے ہو کر سننے کی سنت اور دوسرے قرآن سننے کی سنت، دو ہو گئی، ثواب ہی ثواب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ اسی لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا منقول ہے، اس میں ارشاد فرمایا اللہم رحمت، یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ اصل میں حضور نے جتنی بھی دعائیں فرمائی ہیں، حضور کو تو کوئی دعا کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے محبوب تھے، سید المعصومین تھے، سید المعصومین تھے، ان پر سارا عالم قربان۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا تعلیم امت کے لیے تھا، امت کو تعلیم فرمائی۔ اللہم رحمتک اوسع من ذنوبنا، ہمارے گناہ جو ہیں ان کی ایک حد ہے اور لمٹ ہے، گناہوں کی ایک حد ہے اور لمٹ ہے، گناہ اس کے اندر محدود ہیں، اور اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی رحمت اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اور میرے گناہوں کی ایک حد ہے، ایک مقرر ہے، لمٹ، اس